بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے کتاب نور الایضاح موجود ہے۔ یہ کتاب شیخ حسن بن علی شرمبلالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ کی پیدائش 994 ہجری کو ہوئی، 994 ہجری، اور وفات 1069 ہجری کو ہوئی۔ اس تاریخ کے بعد میں یہ ہا بنا ہوا ہے، ہا کا مطلب ہوتا ہے ہجری۔ تو اس طریقے سے آپ نے 75 سال کی عمر پائی۔ یہ کتاب علم فقہ میں لکھی گئی ہے۔ علم فقہ، علم فقہ جان لیں کسے کہتے ہیں۔ علم فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے احکام عملیہ فرعیہ کی پہچان حاصل ہو۔ احکام فرعیہ، احکام کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی اپنے بندوں کے لیے احکام ہیں تو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اس میں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک وغیرہ اعضاء سے کچھ کرنا دھرنا نہیں، بلکہ صرف دل سے ماننا، دل میں اس کی گرہ لگانا ہے۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا، اور قبر میں سوالات منکر نکیر ہونا، یا عذاب و ثواب کو قبر میں حق ماننا، جنت دوزخ وغیرہ ماننا، یہ سب احکام اعتقادیہ کہلاتے ہیں۔ احکام اعتقادیہ یا اصلیہ، جن کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ عقیدے سے ہے، دل سے ہے۔ کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہی نہیں بلکہ ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا وغیرہ۔ تو جن احکام کا تعلق عمل سے ہے، ظاہری اعضاء سے ہے، ان کو احکام فرعیہ کہتے ہیں۔ تو علم فقہ سے احکام فرعیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ احکام فرعیہ، اس لیے کہا کہ علم فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے احکام فرعیہ کی معرفت حاصل ہو، پہچان حاصل ہو، احکام فرعیہ کی پہچان حاصل ہو۔ علم فقہ کا مرتبہ درجہ کیا ہے؟ علم فقہ کا مرتبہ درجہ قرآن اور حدیث کے بعد سب سے اونچا درجہ علم فقہ کا ہے۔ نحو، صرف، منطق، فلسفہ، ان تمام علوم سے
سب سے بڑا مرتبہ علم فقہ کا ہے، اسی لیے کتابوں کی ترتیب میں بھی یہ علماء اکرام نے بتایا ہے کہ سب سے اوپر قرآن اور تفسیر کی کتابیں رکھی جائیں، پھر اس کے نیچے حدیث کی کتابیں رکھی جائیں، اس کے نیچے فقہ کی کتابیں رکھی جائیں، پھر اس کے بعد میں اور دیگر فنون کی۔ تو علم فقہ کا مرتبہ اور مقام قرآن اور حدیث کے بعد تمام علوم میں اول ہے۔ اسی سے علم فقہ کی اہمیت اور قدر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علم فقہ کتنا اہم علم ہے۔ اور ایک بات اور، جتنی بھی حدیث میں قرآن پاک میں علماء کے لیے فضیلتیں ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں حدیث میں یا قرآن میں، وہ سب کی سب علم فقہ کے عالم کے لیے ہیں، فقہ کے عالم کے لیے۔ کوئی کتنا بڑا نحوی ہو، چاہے صرف کا امام ہو، منطق کا بانی اور امام ہو، لیکن فقہ نہ آتا ہو تو وہ قرآن اور حدیث کی روح سے عالم نہیں ہے، نہ اس کے لیے جو قرآن حدیث میں فضیلتیں وارد ہیں علماء اکرام کے لیے، ان فضیلتوں میں سے کوئی فضیلت ہے۔ ان فضیلتوں کا مصداق علم فقہ کا عالم ہی ہے، صرف اور صرف۔ اس لیے علم فقہ سے زیادہ دلچسپی اور لگاؤ رکھنا چاہیے، اور دوسرے جتنے بھی علم ہیں، منطق، نحو، صرف، فلسفہ، تو یہ سب فقہ جاننے ہی کے لیے تو ہیں، سب کو ہم حاصل کرتے ہیں فقہ جاننے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ باقی علوم اس کے توسل سے ہوئے، توسل سے یہ مقصود ہے، تو مقصود کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور وسیلہ تو ایک وسیلہ ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا۔ بہرحال علم فقہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب نور الایضاح، اس کی کچھ لفظی تحقیق کر لی جائے۔ نور الایضاح، بلکہ نور الایضاح یا ہی نور الایضاحی، نور الایضاحی، یہ مرکب اضافی کا فقرہ ہے۔ نور الایضاحی وہ نور جو وضاحت ہے، نور نارا ینور نوراً باب نصر ینصر سے اجوف واوی ہے، اجوف واوی، نارا ینور نصر ینصر سے اجوف واوی۔ اجوف اس معطل کو کہتے ہیں جس میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، عین کلمہ کی جگہ، جس میں عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔
اگر عین کلمہ کی جگہ واو حرف علت ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، جیسے یہی نارا ینورو یا قال یقولو۔ اور اگر عین کلمے کی جگہ یا حرف علت ہے تو اس کو اجوف یائی کہیں گے، جیسے باع یبیع، باع یبیع۔ تو یہ نارا ینورو نصر ینصرو سے اجوف واوی مصدر ہے، حاصل مصدر کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی ہے روشن ہونا، نارا ینورو روشن ہونا، یہاں معنی ہے روشنی، حاصل مصدر کے معنی میں روشنی۔ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح، مبنی بر ضم ہے، معرب نہیں بلکہ مبنی بر ضم ہے۔ مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معرب ہونے کے لیے عامل کا پایا جانا ضروری ہے۔ معرب کہتے ہیں اس اسم کو جو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، یہ کافیہ میں بیان کردہ معرب کی تعریف ہے۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل۔ المرکب میں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترکیب کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترکیب سے ایسی ترکیب مراد ہے جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے۔ اگر ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا لیکن عامل نہیں پایا گیا تو وہ المرکب کے زمرے میں نہیں آئے گا، یعنی معرب نہیں ہوگا وہ، بلکہ مبنی ہوگا۔ تو نور الایضاح میں یہ کوئی مبتدا خبر فاعل نائب فاعل وغیرہ کچھ بن تو رہا نہیں ہے، عامل نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اس لیے یہ مبنی بر ضم ہے۔ ملا تو ہے یہ الایضاح کے ساتھ، لیکن اس طرح نہیں ملا ہے کہ اس کا عامل بھی پایا جا رہا ہو۔ نور کے بعد میں الحرف تعریف ہے، الحرف تعریف برائے عہد خارجی، عہد خارجی کے لیے الف لام عہد خارجی وہ الف لام ہوتا ہے۔ اب اگر ساری قسمیں میں تفصیل سے بتانے سمجھانے لگوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا، جو یہاں ہے وہ سن لیں کہ الف لام عہد خارجی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے، مدخول یعنی جس پر وہ داخل ہے، جس کے مدخول سے فرد معین مراد لیا گیا ہو، فرد معین۔ تو ایضاح سے ایضاح کا فرد معین مراد ہے۔ ایضاح وضاحت ہزارہ چیز کی ہو سکتی ہے، منطق کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے، صرف کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے، اور آیت قرآنیہ کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں وضاحت سے خاص وضاحت مراد ہے وضاحت فقہ کی وضاحت، کیونکہ یہ کتاب فقہ میں ہی لکھی گئی ہے۔ تو الف لام برائے عہد خارجی ہے، اس سے اس کے مدخول الایضاح، ایضاح کا فرد معین مراد ہے،
یعنی ایضاح فقہ۔ ال کے بعد میں آتا ہے ایضاح۔ ایضاح اصل میں اوضاح تھا، اوضاح۔ اس کی اصل کا پتہ اس کے ثلاثی مجرد وضاحت سے لگتا ہے، وضاحت۔ ایضاح وضاحت سے ہی بن کر آیا ہے، وضاحت میں فا کلمہ کی جگہ واو ہے، تو ایضاح میں بھی افعال کے وزن پر ہے یہ، تو فا کلمہ کی جگہ واو ہے، تو اصل میں یہ اوضاح تھا، افعال کے وزن پر، مصدر ہے باب افعال کا، اوضاح۔ پھر معطل کے قاعدے سے تیسرا قاعدہ ہے معطل کا، واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شود۔ واو ساکن، ساکن واو کسرے کے بعد غیر مدغم، ادغام نہ کیا گیا ہو اس میں، غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے میعاد۔ اجلب واز نہیں، کیونکہ اجلب واز میں واو مشدد ہے، مدغم ہے، مدغم، تو واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، واو ساکن ہے، اوضاح کسرے کے بعد ہے، تو واو یا سے بدل گیا، ایضاح ہو گیا۔ اس کا معنی ہے واضح کرنا، روشن کرنا، ایضاح کا، یہ بھی حاصل مصدر کے معنی میں ہے وضاحت۔ تو نور اور وضاحت دونوں ہم معنی ہیں، نور اور وضاحت دونوں ہم معنی ہیں، جیسا کہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کسی بھی بات کو لے کے، مثلاً زید نے چوری کی، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں، نور نارائن روشنی، روشنی ڈال دیں، تو روشنی بول دیتے ہیں کہ زید نے چوری کی، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ زید نے چوری کی، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو ایک ہی موقع پر یہ دونوں طریقے کے لفظ بولے جا رہے ہیں اور مراد ایک ہی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو نور کا معنی بھی وضاحت، روشنی، اور ایضاح معنی بھی وضاحت، روشنی۔ تو پھر اضافت کا فائدہ کیا ہوا، نور الایضاح مضاف مضاف الیہ، تو پھر اضافت کا فائدہ کیا ہوا، یہ اضافت کون سی اضافت ہوئی، تو یہ اضافت اضافت بیانیہ ہے، اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جب ایک ہی ہوتے ہیں تو مضاف کیوں کیا جاتا ہے، تو مضاف اس لیے کیا جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ مضاف کے بعد مضاف الیہ لانے سے مضاف کے معنی میں اور وضاحت پیدا ہو جائے، اس کا بیان ہو جائے۔ اضافت بیانیہ میں مضاف کے بعد مضاف الیہ کو مضاف کا معنی ہی بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، کہ اگر کوئی مضاف سے اس کے معنی کو نہ سمجھ رہا ہو تو مضاف الیہ سے سمجھ لے۔ تو نور الایضاح، نور کا معنی بھی وضاحت، روشنی ہے، اور ایضاح کا معنی بھی وضاحت، روشنی ہے، لیکن اس وضاحت یا روشنی سے مراد
خاص وضاحت یا خاص روشنی ہے، وہ کون سی خاص وضاحت یا خاص روشنی ہے؟ فقہ والی۔ تو یہ ہوا فقہ کی روشنی یا فقہ کی وضاحت۔ تو ظاہر ہے اس کتاب میں فقہ پر روشنی ڈالی گئی ہے یا فقہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے دیکھنے والے جو کچھ بیان ہوا اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔